انہوں نے یہ پوچھا کہ اذان میں جو حضور کے نام پر انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے جاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ہماری کتب فقہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام جب اذان اقامت میں لیا جائے تو انگوٹھے چوم کے اپنے آنکھوں سے لگائیں تو ایسا آدمی کبھی اندھا نہیں ہوگا. یہ تو فقہ کی کتابوں میں ہمارے کہ اس کو یہ فائدہ ہوگا. اب آئیے اس کا ایک اور فائدہ. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ حنفیوں کے بہت بڑے امام گزرے. ملا علی قاری کی کتاب ہے موضوعات کبیر. اچھا، ہر دور میں علماء اور محدثین میں کچھ ایسے حضرات ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے مسلمانوں پر، کہ ان کے دور میں جو حدیثیں غلط ہوں اور گشت کرتی ہیں عوام میں کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، تو محدث اپنے زمانے میں حدیثوں کو جمع کر کے اور اس کے بعد شائع کر دیتا کہ یہ حدیثیں کہیں سے ثابت نہیں، یا یہ موضوع ہیں، یا بے اصل ہیں، لا اصل لہو بھی کہہ دیں، اس کی کوئی اصل نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس پر کتاب ہے ملا علی قاری کے موضوعات کبیر، اور بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑی معلوماتی کتاب ہے کہ بے شمار ایسی حدیثیں جو لوگوں میں گشت کر رہی لیکن وہ حدیث فی الواقع نہیں ہے. اب آئیے موضوعات کبیر میں ملا علی قاری اس حدیث پر آئے. وہ حدیث سنیے کیا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، حضرت صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا اور یہ کہا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. پھر دوبارہ جب یہی کلمات حضرت بلال نے کہے، حضرت صدیق اکبر نے اس طرح انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا اور یہ کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. یہ جب کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا ہے کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے، کل اس کے ہم شفیع ہوں گے، کوئی ایسا کرے. اب رہا یہ کہ اعتراض اپنی جگہ بات ہی ہے، تو ملا علی قاری اس کو موضوعات کبیر میں کیوں لائے؟ ملا علی قاری کے اس کو موضوعات کبیر میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو بھی یہ کہا جاتا تھا کہ یہ غلط ہے، تو ملا علی قاری اس حدیث کو لکھ کر کہا کہ میں کہتا ہوں کہ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق سے ثابت ہو گئی، اب کسی اور حوالے کی کیا ضرورت، کسی اور ثبوت کی کیا ضرورت. ایک بات جو علمی حضرات ہیں یا علماء، وہ اس مسئلے پہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا منیر العین ایک پورا رسالہ، وہ اتنے دلائل و براہین سے ثابت کیا. اگر یہ حدیث ضعیف ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ضعیف حدیث کہاں معتبر ہے کہاں معتبر نہیں، وہ اگر صحیح کے مقابلے میں آ جائے تو نہیں مانی جائے گی، اور اگر اس کے راوی اپنے دور میں متعدد ہوں وہ ضعیف جو حدیث ہے وہ قوی ہو جائے گی. علماء اور مشائخ کو اس پر عمل ہونے لگ جائے، علماء مشائخ کے عمل سے اس کو اور تقویت پہنچے گی. ساری یہ بحث جو ہے وہ آپ امام اہل سنت کا رسالہ منیر العین میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اس پر جو دلائل اعلی حضرت نے دیے ہیں دنیا کی کسی کتاب میں ایک جگہ اتنے دلائل نہیں جس نے ایک کتاب میں. یہ نہیں کہ بھائی اعلی حضرت نے لکھا، اعلی حضرت نے کہیں سے نقل کیا ہے نا، تو یہ سارے دنیا بھر کے حوالے جو ایک جگہ جمع کیے یہ سوائے آپ کو منیر العین کے کسی دوسری کتاب میں ملیں گے ہی نہیں. یہ تو ہو گئی ہماری بات. اب آئیے علماء دیوبند کے ایک شیخ الاسلام ہے جن کا نام ہے تقی عثمانی صاحب. تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بدع ایک سنگین جرم. یہ کتاب کا عنوان وہ ہماری فائل میں موجود، ٹھیک ہے. اس میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، غالباً صفحہ نمبر 35 ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا، کہنے لگے کوئی حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی محبت میں حضور کی محبت میں انگوٹھے چوم کے آنکھ سے لگائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. ہم کیا بغض میں لگاتے، ہم کیا حسد میں انگوٹھے چومتے یا بغض اور اناد میں انگوٹھے چومتے؟ ہم بھی تو محبت میں چومتے ہیں نا. یہ تو آپ کے شیخ الاسلام نے قبول کر لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر انگوٹھے کوئی محبت میں چومے تو وہ جائز ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے فتاوا میں 2 جگہ ایسی لکھی جہاں انگوٹھا چومنا نہیں چاہیے جب حضور علیہ السلام کا نام آئے. وہ کیا ہے؟ جمعے کا جب خطبہ ہو رہا اور مولانا خطبے میں
حضور علیہ السلام کا یا وہ اذان ہو، خطبے کی اذان، اس میں لفظ آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جمعے کی خطبے کی اذان میں نہیں چومے جائیں گے، اقامت میں چومے جائیں گے، جو پہلی اذان اس میں چومے جائیں، اور جمعے کی جو اذان ہے اس میں انگوٹھے نہیں چومے جائیں، اس لیے کہ اس میں ساکت رہنا ہی سنت سے ثابت ہے۔ ایک بات یہ، دوسرا یہ کہ جیسے کہیں قرآن خوانی ہو رہی، فاتحہ وغیرہ، عموماً جو فاتحہ میں سورت پڑھی جاتی تو اس میں ہمارے اکابر حضرات جو سورہ مختص کی ہیں ان میں کہ یہ بھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، یہاں بھی حضور کا نام آتا۔ اب یہاں بھی حضور کے نام پر انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے۔ کیوں نہیں چومے جائیں گے؟ خود قرآن کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو، خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یہ دو مقام ایسے جہاں انگوٹھے نہ چومے جائیں، ورنہ جہاں بھی اذان اقامت میں حضور کا نام لے کر نام لیا جائے تو انگوٹھے چومے، ایک تو آنکھیں صحت یاب رہیں گی، وہ آدمی اندھا نہیں ہوگا، اور حضور کے ادب و احترام میں چومے تو وہ حدیث جو ملا علی قاری نے نقل فرمایا موضوعات کبیر میں کہ کل قیامت میں اس کے ہم شفیع ہوں گے۔ آج ہم ذرا پڑھ لکھ لیے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انگوٹھے چومنے میں ذرا آر آتی، ذرا ادھر ادھر دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کوئی 1400 برس پہلے کا مردہ اٹھ کے آج اس زمانے میں انگوٹھے چوم رہا۔ اللہ اپنے معمول کو برقرار رکھے۔ میں آپ سے دو چار باتیں اور کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا۔ اہل سنت کے علاوہ جتنے لوگ ہیں کبھی اپنے مسلک کو چھپاتے ہیں؟ مثلا میں کبھی ایسے دنیاوی کام ہوتے ہیں ہمارے، ڈی سی کے پاس ملنے کے لیے گیا، اس نے اپنا بریف کیس کھول کے رکھا ہوا، اور اس نے باضابطہ کھلے بریف کیس پر لکھا مولا علی مدد، تاکہ کوئی آن کر دیکھے تو یہ سمجھ لے کہ اس کا تعلق کس سے ہے وغیرہ۔ اور عام حضور پر درود شریف پڑھنے میں شرماتے ہیں، انگوٹھے چومنے شمار، اور بعض لوگ ایسے جو بالکل اڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا نام ہے، ہمارے ایک وزیر اعظم تھے، کیا نام تھا ان کا، بلوچستان سے جن کا تعلق تھا، ہاں ظفر اللہ جمالی، وہ ہمارا ساتھ ایم این اے رہے۔ جب وزیر اعظم وہ بنے تو میں نے دیکھا وزیر اعظم بننے میں بھی جب اقامت ہوتی اسمبلی کی مسجد میں وہ انگوٹھے چومتے باضابطہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دوسرے لوگ تو بہت شرماتے، جمالی صاحب، شاہ صاحب، یہ تو ہمارے باپ دادا کا کام ہے، یہ ہم کیسے چھوڑیں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا۔ بات ایسی بھی اللہ کے بندے جو کسی اونچی پوسٹ پر بھی پہنچ جائیں اپنی ان عادتوں کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ہمارا شعار ہے، یہ سمبل ہے ہمارا کہ ہم کس مسلک کے ہیں، اور اس میں فوائد کتنے، فائدے کتنے آپ یہ دیکھیے۔ اس لیے آپ جہاں ہوں سرکار کے نام کو بوسا دیں، یہ سرکار کا احترام بھی ہے، ادب بھی ہے، آنکھوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے، اور قیامت میں حضور کی شفاعت کا ضامن بھی ہے۔